دیا ہے نا، لیڈیز یہاں نہیں جا پاتے ہیں، لیکن جب سلام کرنے یہ دروازہ سیدھا چلا جاتا ہے، یہ راستہ ہے نا، یہ بالکل سیدھا جب جائے گا، اس کو باب السلام بولتے ہیں، یعنی سلامتی کا دروازہ، باب دروازے کو بولتے ہیں۔ تو سیدھا جائیں گے تو یہاں سے داخل ہو جائیں گے، اور یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور وہ کہاں ہے وہ اس میں سمجھایا گیا، یہ لوگ اگر ہٹ جاتے ہیں نا تو میں بتا رہا ہوں، اور وہ لوگ جو آرام کر رہے ہیں نا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سینے کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور وہ جہاں آرام کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی گھر کے اندر ہوا، اور اس کے اندر اتنی جگہ تھی کہ 4 قبریں ہو سکتی تھی۔ تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرما رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے ترک کے لوگوں نے گنبد خضرا بنایا، خلافت عثمانیہ نے اس گنبد کو بنایا۔ بعض کے لوگ جو ہے آل سعود جو ابھی حکومت کر رہے ہیں نا، تو وہ چاہ رہے تھے جیسے قبر کے اوپر بھی بہت ساری گنبدیں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو انہوں نے سب کو توڑ دیا، منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ گنبد خضرا کو بھی مسمار کر دیتے ہیں، کہ لوگ ان کا کہنا ہے کہ صرف اللہ کی طرف فوکس توجہ ہونا چاہیے، باقی کسی کی طرف نہیں ہونا۔ لیکن انہی میں سے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ تو پورے دنیا میں مسلمانوں میں ایک انتشار ہو جائے گا، جھگڑے لڑائی ہو جائیں گے، گنبد خضرا نہیں توڑ سکتے۔ تو بہت سارے علماء کو پوری دنیا سے ان لوگوں نے بلایا، جس میں سے ہندوستان کے علماء حضرات بھی آئے تھے، جس میں سے خلیل احمد صاحب یا ایسے 1-2 بڑے بڑے عالم تھے، وہ لوگ آئے تھے۔ تو وہ جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، اس کے مدرس سے اس ٹائم انہوں نے بہت اچھی سی دلیل دی کہ بالکل آپ لوگ چاہتے ہیں کسی قبر کے اوپر گنبد نہیں ہو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قبر شریف نہیں ہے، پہلے یہ کسی کا گھر ہے، تو گھر کے اوپر تو وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے نا، گھر کے اوپر ہے تو آپ کو اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ گنبد خضرا جو ہرا گنبد ہے نا، دیکھتے ہیں تو ویسے ہی بات ہے۔ تو اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال کر گئے، تو بیٹی کا گھر تھا تو ان کو بھی اس کے اندر دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ کی خواہش تھی، حضور نے فرما دیا تھا کہ میں جہاں آرام کروں گا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عقید ٹائم میں دفن کیا جائے۔ تو سب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہمارا یقین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آرام کریں گے، وہیں مدفون ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی یہ خواہش تھی کہ میرے ابا یہاں ہیں، میرے شوہر بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں آرام کروں گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی خواہش تھی زندگی میں بھی کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کروں، حضور بھی دوست ہیں، حضرت ابوبکر بھی دوست ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو، ایک صحابی تھے، بڑے درجے کے متقی پرہیزگار تھے، وصال کے وقت میں انہوں نے ان کو وصیت کی کہ میرے انتقال فرما جانے کے بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے تم اجازت دو، کیونکہ زندگی میں ایک روب رہتا ہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، میں وصال کر جاؤں اس کے بعد حضرت عائشہ سے اجازت دینا، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے بھی وہاں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں جنت البقیع جو ہے اس میں دفن کرو۔ تو وصال کے بعد میں بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے بالکل اجازت ہے، اور یہاں دفن کر دیں ان کو۔ اور جب ان کو وہاں دفن کر دیا گیا تو وہ حجرہ چھوڑ کے دوسری جگہ رہنا شروع کر دیا۔ وہ حجرے کے نیچے قبر ہے، یہ لوگ ہٹ جائے تو ہم چل کے وہاں سمجھا دیں کہ کیسے کیسے ہے وہاں۔ یہ مرد لوگ بھی اس کو سمجھ لیں کہ ہم جب جاتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے، ابھی انشاءاللہ یہ زیارت کمپلیٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، کفیل بھائی کہاں ہیں؟ کفیل بھائی اپن جائیں گے، تو پہلے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بڑا والا سورہ ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد میں حضرت عمر ہے۔ تو اب سلام کرنے کا جو طریقہ ہے مولانا، آپ تعاون کیجیے گا کہ ہم وہاں جائیں گے تو درود پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ جتنا درود و سلام پڑھا جاتا ہے انسان اتنا حضور کے قریب ہوتا ہے، امتی۔ اور وہاں جا کر ہم جو ہے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول، ہم تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے آئے ہیں، ان کا کہ آپ ہی، کیونکہ ہم بالکل قریب میں ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ حضور وہاں با حیات ہیں، زندہ ہیں، ہم سلام کریں گے تو اس سلام کا وہ جواب دیں گے، بالکل یہ عقیدہ۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی کمزور آنکھوں سے، یہ الگ بات ہے،
لیکن سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور وہاں حیات سے ہیں، میں سلام کروں گا وہ اس کا جواب دیں گے، بھلے میں نہ سن سکوں لیکن یہ عقیدہ ہو۔ تو آپ ہی ہمارے نبی ہیں، یہ ان کا جب کہیں گے تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم بھلے دوسری جگہ یا نہیں لگائیں گے علی رسول اللہ، لیکن یہاں لگائیں گے کہ یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، کہ مخلوق میں سب سے افضل۔ اس طرح سلام کریں گے ہم۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں گے تو حضرت ابو بکر ہے، تو ان کو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد حضرت عمر ہیں، تو ان کو بھی ایسے ہی سلام کریں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ۔ اس کے بعد تھوڑا سا مرد لوگ رکنے تو دیتے نہیں ہیں، وہاں جلدی جلدی باہر نکال دیں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کے جتنے لوگوں نے بھی سلام کرنے کے لیے کہا ہے، نام یاد ہے تو نام کے ساتھ، نہیں یاد ہے تو یہ نیت کر لیں گے کہ جن جن لوگوں نے بھی سلام کے لیے کہا ہے آپ ہم ان سب کا سلام قبول کیجیے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس نے کہہ دیا کہ میرا سلام میرے نبی کو پہنچانا، تو یہ پہنچانا واجب ہوگا۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم جتنے سلام پہنچائیں گے سب کے سلام میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ عورتوں کا بھی یہی ہے، عورتوں کو یہ سب دکھتا نہیں ہے، پردہ لگا ہوا ہے، لیکن ان کو قریب تک لے کے جاتے ہیں، اور عورتیں بھلے نہ دیکھیں لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو عورتوں کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اور مردوں کا وقت عورتوں کا صبح میں 9 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ باجی لے کے جائیں گے، یہ لوگ سلام بھی کیے ہیں، مردوں کو نہیں جانے دیتے، لیکن وہاں عورتیں بھی بہت شور کرتی ہیں، ہم تو خاموش رہیں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یہاں پہ محدث سے حدیث کا درس دیتے تھے، تو وہ ان کو اگر چھینک اور کھانسی آتی تھی نا تو منہ پہ کپڑا رکھ لیتے کہ میرے چھینک سے، میرے کھانسی سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، اتنی آواز کو نیچی رکھنے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی آواز اونچی ہوئی، صحابہ کو جن سے اللہ راضی تھا کہ اگر آپ